جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت یہ عمل سے بہتر ہے۔ کئی بار میں اور آپ بہت سارے کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن نیت اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے ثواب نہیں مل پاتا۔ جیسے مان لیجئے کہ کپڑے پہننا یہ اچھا کام ہے، اور اگر اس جائز کام کو کوئی اچھی نیت کے ساتھ کرے، اس جائز کام کو کوئی اچھی نیت کے ساتھ کرے تو کپڑے پہننے کا بھی اسے بھرپور ثواب مل سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت کپڑے پہننے کا ثواب ملتا ہے؟ ہاں بالکل ملتا ہے۔ آپ کو کپڑے پہنوں میں اور اس کا ثواب بھی ملے، کیا سچ میں یہ پاسبل ہے؟ تو اسلام نے ہمارے لیے واقعی آسان کیا یہ سارے کام کو۔ اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں کپڑے ہی اس لیے پہن رہا ہوں کیونکہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو ڈھانکیں، بالخصوص مردوں کے لیے ناف کی گولائی سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ ڈھانکنا ضروری ہے، کور کرنا ضروری ہے، تو آپ کو اس نیت کے ساتھ کپڑے پہنے تو یقیناً اسے کپڑے پہننے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اب گھڑی پہننا، کہ گھڑی پہننے کا بھی ثواب ملے گا؟ جی ہاں، گھڑی پہننے کا بھی ثواب مل سکتا ہے۔ اچھی نیت کوئی کر لے کہ میں گھڑی اس لیے پہنوں گا کہ بھائی میں اس میں نماز کے لیے ٹائم دیکھ لوں گا، نماز میں جماعت میں کتنا وقت باقی ہے، اذان میں کتنا وقت باقی ہے، مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ اور اب اسمارٹ واچز آ گئی ہیں تو کوئی اسمارٹ واچ بھی اس نیت سے خریدے کہ اس میں قبلہ ڈائریکشن چیک کر لوں گا، تو ثواب تو مل سکتا ہے۔ موبائل خریدنے کا ثواب مل سکتا ہے آپ کو۔ جی ہاں، موبائل آپ استعمال کریں، موبائل آپ کے کام میں آئے، لیکن ثواب بھی آپ کو آپ کے موبائل خریدنے کا کیا ثواب ملے گا؟ بھائی کوئی موبائل اس نیت سے اگر خریدے کہ میں لوگوں سے خیر خبر لوں گا، حلال رزق کمانے کے لیے اس کا استعمال کروں گا، اس کے ذریعے اچھے بیانات، اہل سنت کے بیانات، ایف جی این چینل اور دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس کے ذریعے اسلامک کانٹینٹ دیکھوں گا، تو موبائل خریدنے کا بھی ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو بھلے تھوڑا ہو لیکن وہ لمبے سمے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کیا جاتا رہے۔ جیسے مان لیجیے آپ ایک رات اٹھے اور آپ کے ذہن میں آیا کہ میں تو جناب آج 500 رکعت نمازیں پڑھوں گا، اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اب آپ نے ایک بار 500 رکعتیں نماز نفل پڑھ لی، فجر آپ کی غائب ہے، آپ دوسرے دن فرض نمازوں میں نہیں موجود ہوں، تو اللہ کو ایسا عمل نہیں پسند ہے۔ اللہ کو کیسا عمل پسند ہے؟ بھلے تھوڑا ہو، let it be limited, but you need to be consistent in your amal.
آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. اللہ کو ایسا عمل پسند, اور ساتھ میں اس کے اندر جتنی زیادہ اچھی نیت ہوں گی اللہ کو وہ عمل اتنا زیادہ پسند ہوگا. اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ لوگوں, تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے کچھ مال تم اللہ کی راہ میں دو. ظاہر ہے کہ جس کے پاس جس قدر مال تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اعلان فرمایا تھا تو سب نے دینا شروع کر دیا. اب سب نے کچھ نہ کچھ مال دیا. ظاہر ہے کہ اس میں خاطر خواہ لوگ بھی تھے, ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے بہت مال دیا تھا, تو انہوں نے گٹھر کے گٹھر لا کے لگا دی. ایک بڑھیا کو یہ اعلان پہنچا کہ اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ اس کے پاس جو ہو وہ اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دے. تو بڑھیا نکلی, چند کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھی. ظاہر ہے کہ گٹھر ایک طرف دیکھ لیا جائے اور ایک طرف چند کھجوریں. جیسے مان لیں کہ آپ میں سے کوئی صاحب ہوں جو مسجد کے لیے 5 لاکھ روپے دے رہے ہوں اور میں 10 روپے کی نوٹ لے کر آ جاؤں, ساتھ میں دونوں ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں, تو کہیں نہ کہیں ایک فیلنگ آتی ہے یار میرا 10 روپے دکھے گا بھی نہیں اور میں کیسے پریزنٹ کروں. جہاں 50 لوگ 5-5 لاکھ روپے لے کر کھڑے ہوں, میں 10 روپے لے کر کیسے جاؤں گا. بڑھیا کے دماغ میں یہی بات آئی کہ یہ تو گٹھر کے گٹھر دینے, چند کھجوریں میرے کس کام کی, یا میں دوں بھی تو کیسے دوں, ہاؤ وڈ آئی پریزنٹ اٹ. وہ بڑھیا گھر چلے گئی. لیکن اللہ کو تو کتنا نہیں امپورٹنٹ ہے, کیسے یہ امپورٹنٹ ہے. جبریل امین سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی, میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے محبوب ان تمام مالوں پر, ان تمام گٹریوں پر, ان تمام ڈونیشنز پر اس بڑھیا کے کھجور کو رکھیں تاکہ اللہ اس کھجور کی بدولت سب کے مال کو قبول فرما لے. تو عمل جو ہے نا وہ کتنا ہے یہ بات کی بات ہے, کیسا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد سے نکلے, چپل پہن کے نکلے, ساتھ میں کچھ ساتھی بھی تھے. آپ آگے بڑھے, پھر پلٹ آئے, واپس آئے, اسی گیٹ پہ کھڑے ہوئے, پھر چپل پہنی, پھر آگے بڑھ گئے. تو کسی نے پوچھا حضور آئی ایم ناٹ گیٹنگ دس, کیا معاملہ ہے. آپ نے چپل پہنی, واپس آئے, پھر چپل پہنی, پھر چل لیے. تو کہتے ہیں دراصل بات ایسی ہے نا کہ چپل پہننا یہ جائز عمل ہے, چپل پہننا یہ جائز عمل ہے. پہلے جب میں چپل میں نے پہنی تھی تو پہلے نیت نہیں کر پایا تھا, یاد آیا کہ بغیر نیت کے چپل پہن لی, اس لیے واپس آیا, چپل اتاری, اچھی نیت کی, پھر چپل پہنی تاکہ اس کا ثواب مجھے مل جائے. اصل میں ہمارے اور آپ کی لائف میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ دو ہے. پرابلم نمبر 1 کہ ہمارے پاس ویسے بھی عمل کرنے کے لیے اسپیس نہیں ہے لائف میں, ہم عمل کرتے ہی بہت کم ہیں. اور پرابلم نمبر 2, جو عمل کرتے ہیں وہ نیت کی خرابی کی وجہ سے کئی بار اس کا ثواب نہیں ملتا, یا جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملتا. جیسے ہم صدقہ دے رہے ہوں کسی غریب کو, 50 روپے کی نوٹ نکال کے دے رہے ہوں, اب وہ غریب مانگ رہا, اللہ کے نام پر دے دے. لک ایٹ دا ایموشن, وہ بندہ اللہ کے نام پر آپ سے مانگ رہا ہے, آپ نے 50 روپے نکالے, اچھا جیب سے نکالے, آپ نے اس انداز سے نکالے کہ وہ تو دیکھ لے نا, وہ زید دیکھ رہا ہے کہ نہیں, دیکھو 50 روپے دے رہا ہوں. اور جب 500 دے رہے ہوں تو زید بکر نے بھی دیکھنا چاہیے, اور اگر 1000 دے رہے ہوں تو پھر تو سیلفی بنتی ہے نا بھائی, آج 1000 روپے دیے ہیں یار میں نے. اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے. اللہ کو پسند کیا ہے کہ آپ نے دیا, اور کبھی آپ نے دیا اور آپ کے وہ ہے نا کہ گیونگ فرام یور رائٹ ہینڈ شوڈ ناٹ انڈلج یور لیفٹ ہینڈ. آپ نے سیدھے ہاتھ سے دیا, لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتا ہونا چاہیے. بندہ کیا کر رہا ہے, بھیا دیکھو پیسے دے رہا ہوں, اور دیکھ لو بھیا 1000 روپے دے رہا ہوں, 200-500 کی نوٹ ہے, اس کو بھی دینے کے بعد بڑے اس سے دیکھ رہے ہو 500 دیے تم کو. یہ پسند ہی نہیں ہے. پسند کیا ہے کہ غریب مانگ رہا ہو, ایسا اس کو پکڑا کر نکل جاؤ کہ نہ غریب کو احساس ہو کہ اس نے دیا ہے, دینے والے نے مجھ پر جتایا ہے, کیونکہ تمہارا رب بھی تو تمہیں دیتا ہے. اگر وہ پکڑ کرنے لگ جائے نا تو چلنے کے لائق کوئی زمین پہ نہیں بچے گا. صبح اٹھتے ہو ناشتہ ٹیبل پر
دوپہر میں کھانا، رات میں کھانا، سانسوں کی مالا، دل کی دھڑکن، ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے بچوں کی امی، آپ کا گھر، ہوا، پانی، ہر چیز تو اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ پکڑ کرے تو جس طرح آپ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو غریب کو، تو بھائی دیکھو پیسے دیے ہیں، 4 کو بتا رہے ہو، اور اللہ پکڑ کر لے تو ہماری لائف میں پرابلم کیا ہے؟ 2 بڑی پرابلم ہے. ایک تو کیا ہے؟ وی ہیو لمیٹڈ نمبر آف گڈ ڈیڈس، اچھے اعمال ہی کم ہیں، اور جو اچھے اعمال ہیں بھی نا ان کو ہم نے ضائع کر دیا بری نیتوں کے سبب. اور اگر نیت کسی کی اچھی ہو جائے، اللہ کی قسم عمل اگر نہ بھی کر پائے بندہ تو بھی اللہ پاک اتنا کریم ہے کہ اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک بار ایک شہر میں سوکھا پڑ گیا. سوکھا سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں پر نہ پانی برس رہا ہو، سوکھا ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں بچا ہے. تو ایک اللہ کے نیک بندے نے ایک پہاڑ کو دیکھا اور نیت کی کہ کاش اس پہاڑ جتنا آٹا میرے پاس ہوتا نا تو میں آج غریبوں میں بانٹ دیتا. اس کے آٹا تھا نہیں، لیکن اسے خبر پہنچی کہ اللہ پاک نے تیری اس نیت کو ایسا قبول کیا ہے کہ اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب تجھے عطا فرما دیا. ایک لکڑہارا رہتا تھا کسی گاؤں میں. بادشاہ نے اعلان کیا، سنو میں مسجد بناؤں گا. کہا اچھا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں مسجد اکیلا بناؤں گا. No one will be a part of that masjid construction. کوئی نہیں آئے گا مسجد کی کنسٹرکشن، میں اکیلا بناؤں گا. ایک اینٹ بھی کسی نے نہیں لگانی ہے، میں اکیلا لگاؤں گا. اچھا، وہاں پر وہ جو لکڑہارا تھا نا اس کو بھی خبر پہنچی کہ بادشاہ نے بولا کہ کوئی بھی یہاں پر ایک اینٹیں بھی نہیں لگائے گا. لکڑہارا پھر لکڑہارا تھا. اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار مسجد بن رہی ہو اور میرا کوئی نہیں لگے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تو کچھ لگاؤں گا اپنی، بھلے ایک اینٹ لگاؤں. صبح اٹھا، لکڑیاں وکڑیاں کاٹی جنگل میں اور اپنی لکڑیوں کا گٹھر بنا کر سر پہ رکھ لیا، اور اسی گٹھر کے بیچ میں ایک پتھر رکھ لیا، اینٹ رکھ لی. اب جہاں مسجد بن رہی تھی وہاں جا کر لڑکھڑا کر وہ گر گیا. اب اس کا گٹھر بھی گرا. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ چلر لے کر چل رہے ہوں اور آپ کے چلر گرے ہیں تو لوگ چلر ہی اٹھا کر دیں گے آپ کے. آپ اگر ہاتھ میں تربوز لے کر جا رہے ہوں، مان لیجیے آپ سنترے لے کر جا رہے ہوں، آم لے کر جا رہے ہوں اور آم گرا تو لوگ آم کے ساتھ ساتھ پتھر تو نہیں اٹھائیں گے نا، آم ہی اٹھا کر دیں گے. تو لوگوں نے کہا بھیا اس کی جو ہے لکڑیاں گر گئی، اٹھاؤ اٹھاؤ. لکڑیاں اٹھائی، گٹھر بنایا، سر پہ رکھ لیا. اب ظاہر ہے لکڑیوں کے بیچ تو تھا پتھر، اور پتھر وہیں رہ گیا، وہ اینٹ وہیں رہ گئی. اب مسجد جہاں بن رہی تھی تو لوگوں نے سمجھا یہ مسجد کی اینٹ ہے تو اسے ملا دیا مسجد کی اینٹ میں، اور اس بنانے والے نے اس اینٹ کو بھی اٹھا کر مسجد میں لگا دیا. اچھا، اب رات کو بادشاہ کو خواب آیا. کیا خواب دیکھتا ہے؟ خواب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جنت میں مسجد بنانے کے سبب بہت عالی شان محل ملا ہوا، بہت شاندار. اپنے محل کی سیر کرتے کرتے اس کی نظر سامنے ایک محل پر پڑی ہو، وہ اس سے شاندار، اس سے زیادہ چمک والا، اس سے زیادہ بھڑکیل. یہ پریشان ہوا، مسجد میں نے بنائی ہے، یہ کس کو محل ملا ہوا ہے؟ تو پتا چلا یہ اس لکڑہارے کا محل ہے جو تیرے شہر میں رہتا ہے. اس نے صبح منتری سنتری کو کہا ایک کام کرو، لکڑہارے کو اٹھا کے لاؤ. بھیا کیا کیا اس نے؟ لکڑہارے کو لائے. بادشاہ پوچھتا ہے کیا ایسا کیا کہ تجھے وہ محل مل گیا؟ میں نے خواب میں دیکھا تجھے مجھ سے بڑا محل ملا ہے جنت میں. کہا علی جاں میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا ہے، آپ تو اتنے نیک ہیں، پوری مسجد بناتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، گھر چلاتا ہوں، میں کیا کروں گا؟ نہیں، سوچ اور بتا تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ مسجد میں مجھے بھی محل ملے، تجھے بھی ملے، اور تجھے شاندار ملے. کیا ایسا عمل تھا جو اللہ کو ایسا پسند آ گیا؟ وہ کہتا حضور اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں. کہاں بتا؟ کہا حضور دراصل ایسا ہے کہ آپ نے جب اعلان کیا نا کہ اینٹ کوئی نہیں لگائے گا تو میں نے نیت کر لی کہ میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں بھلے ایک اینٹ ہی لگا لوں لیکن مسجد میں لگاؤں گا ضرور. بس میری نیت تھی اور اللہ نے مجھے راستہ دیا اور میں نے اینٹ لگا دی. ہو سکتا ہے اسی سبب اللہ پاک نے مجھے جنت میں محل عطا فرما دیا. تو یہاں سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ کبھی بھی عمل اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی نیت امپورٹنٹ ہے. اور کئی بار ہم عمل کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن نیت پر گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. نیت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے.
نیت اس طرح کی نہیں ہوتی ہے جتنا ثواب ہمیں ملنا چاہیے. اور نیت کی کمزوری کا ایک اور فقدان کیا ہوتا ہے, ایک اور گیپ کیا ہماری لائف میں کریٹ کرتا ہے جب نیتیں کمزور ہوتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیت جب گڑبڑ ہونے لگ جاتی ہے تو بندہ دھیرے 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 کر کے ریا کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا. جیسے پہلے کیا ہوگا کہ آپ صدقہ کر رہے تھے تو کوئی نیت نہیں تھی, اب آپ نے صدقہ کرنا شروع کیا تو دل ہی دل خیال آیا کہ کوئی دیکھ لے, پھر وہی عمل جو تھا نا وہ آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. کل قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. کیسے پیش کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے اسے پیش کیا جائے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کے لیے علم سیکھا, عالم بنا, حافظ بنا اور لوگوں کو درس قرآن دیتا تھا, لوگوں کو سکھاتا تھا کہ قرآن کیسے پڑھنی ہے, واٹ از دی میننگ آف اسلام. اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, رب پوچھے گا یہ بتا کہ تجھے میں نے علم دیا, I granted you the knowledge of Islam and Quran, تو نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا؟ تو نے میرے مذہب کے لیے, دین کے لیے, اسلام کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو نے میری رضا کی خاطر کیا کیا؟ وہ کہے گا مالک تو نے جو علم دیا تھا نا اسی علم کی بدولت تو میں نے لوگوں کو علم سکھایا, قرآن سکھائی, لوگوں کو تیری راہ کی طرف بلایا. میرا رب ارشاد فرمائے گا سن, تو نے جو یہ علم سکھایا, تو نے جو لوگوں کو قرآن سکھائی, یہ اس سبب تو نے سکھائی تھی کہ لوگ تجھے دنیا میں علم والا یعنی عالم کہیں, حافظ کہیں, جناب جی کہیں. تجھے دنیا میں یہ تمام چیزیں کہہ لی گئی ہیں, اب یہاں تیرے لیے کوئی بات نہیں بچی ہے, اے فرشتوں اسے اٹھا کر عذاب کی طرف لے جاؤ. اب دوسرا آدمی آئے گا, اسے پریزنٹ کیا جائے گا. کون ہوگا وہ؟ جو بہت مالدار ہوگا, بہت سخی ہوگا, اس کے سخاوت کے شہرے اس کے شہر میں گویا ہر طرف چل رہے ہوں گے کہ یار بڑا سخی آدمی ہے. کوئی غریب ہو, اس کی شادی ہو, پیسے دے دیتا ہے, کسی کے پاس گھر نہ ہو, پیسے دے دیتا ہے. روز مسجد سے نکلے جناب تو 10-10 کی نوٹیں نہیں بانٹتا, 50-50 کی نوٹیں بانٹتا ہے. کسی کو پتا چل جائے کہ بیمار ہے تو بیمار کی عیادت کے لیے پہنچ جاتا ہے, 2-4-25 ہزار روپے دے کر آ جاتا ہے. بڑا سخی تھا, اس کا شہر میں شہرہ تھا, اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تجھے میں نے مال دیا, نعمت دی, تو نے اس کا کیا کیا؟ اے مالک میں نے تیری نعمت لوگوں میں تقسیم کری ہے, سخاوت کرتا تھا, تیری راہ میں دیتا تھا, مسجدیں بناتا تھا. ارشاد ہوگا کہ تو نے یہ تمام اعمال اس لیے کیے تاکہ تجھے لوگ دنیا میں سخی کہیں. تجھے کہہ لیا گیا اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں بچا, اے فرشتوں اسے بھی عذاب کی طرف لے جاؤ. تیسرا آدمی آئے گا. تیسرا آدمی کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہوگی, شہید ہوگا. اللہ کہے گا تجھے میں نے جسمانیت دی, I've gave you the power, strength in your body, تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ کوئی کہا مالک میں شہید ہوا ہوں, میں قتل ہوا ہوں راہ خدا میں, تیری راہ میں قتل کیا گیا ہوں, شہید کیا گیا ہوں. میرا رب کہے گا تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ تیرے مرنے کے بعد شہید کہیں اور تجھے لوگوں نے کہہ لیا اب تیرے لیے کچھ نہیں بچا, اے فرشتوں اسے بھی اٹھا کر عذاب کی طرف لے جاؤ. اب ذرا سوچیں کہ عمل کتنے شاندار تھے. ایک وہ تھے جو عالم تھے, ایک وہ تھے جنہوں نے صدقہ کیا تھا, ایک وہ تھے جنہوں نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کیا تھا. بٹ الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہے, آؤٹ کم کیا ہے کہ نیتوں کی خرابی کی بدولت ان کے اعمال قبول ہونا تو دور, ان کے اعمال کے سبب ہی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. یہاں سمجھانے والی بات کیا ہے کہ اگر نیت کمزور ہوتی چلے جاتی, جیسے جیسے نیت کمزور ہوتی چلی جاتی, آپ یقین کیجئے گا کہ وہ ایک بار ایک سٹیپ تو کیا تھا کہ نیت نہیں کر رہا تھا, سیکنڈ سٹیپ یہ تھا کہ اسی نیت نے اس کو گناہ کی طرف ڈال دی. اب کیا ہوتا ہے جب ریا کرتے 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 ایک پائیدان پر وہ آتا ہے نا, ریاکاری دکھاوا کرتے کرتے ایک پائیدان پر آتا ہے, اب اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیسے کہ وہ اب لوگوں کو دکھانا سب سے اوپر رکھنا شروع کر دیتا ہے. جسے مان لیجئے کہ پہلے وہ صدقہ دیتا تھا, کوئی نیت ہی نہیں تھی, سیکنڈ سٹیپ میں آیا
کہ یار لوگ بھی دیکھ لیں. اب تھرڈ سٹیپ میں کیا ہو گیا کہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بس لوگ دیکھ لیں کہ میں نے دیا ہے. اب اس کا ایمان جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا ہے. معاذ اللہ لوگوں کے درمیان ہو تو نماز پڑھتا ہے, لوگوں کے درمیان نہ ہو تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے, لوگوں کے درمیان ہو تو نگاہیں جھکا لیتا ہے, لوگ نہ ہو تو بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایمان کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایک سٹیپ یہ تھا کہ نیت ہی نہیں کی, سیکنڈ سٹیپ کیا تھا کہ گناہوں کی طرف گیا. اب تیسرے پائیدان پر آ گیا کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا. اب جب یہ اس پائیدان پر آتا ہے نا تو بھٹکتا پھرتا ہے کہ ہائے میرا دل بڑا گھبراتا ہے, میں الجھا رہتا ہوں, کوئی بابا بتا دو, کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی تعویذ بتا دو. اب وہ گھبراہٹ میں نا الجھا ہوا ہے. میں اتنا صدقہ تو کر رہا ہوں نا حضرت, میں مسجد تو بنا رہا ہوں نا حضرت, میں لوگوں کو کھانے تو کھلا رہا ہوں نا حضرت, بٹ ایٹ وچ اسٹیج یو آر ان یور لائف, دیٹس مور امپورٹنٹ. آپ کون سے پائیدان پر ہیں اس وقت, وہ امپورٹنٹ ہے. نیتوں کا کھیل کتنا مہتوپورن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی نیت کی کمزوری آپ کو اس تیسرے پائیدان پر جب لے کر آتی ہے نا تو بندے کا بلیف سسٹم جو ہے نا وہ الجھ جاتا ہے. جو اس کی ایمان ہے نا وہ پورا الجھ جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار دعائیں تو کر ہی رہا ہوں میں, قبول کہاں ہوتی ہے؟ بھائی میں مدینے گیا دعا کی قبول نہیں ہوئی, میں کعبے کے سامنے دعا کر کے آیا قبول نہیں ہوئی, نمازیں پڑھتا ہوں دعائیں کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہا. اب وہ اس کے دل میں خیال آتا ہے معاذ اللہ کہ یار دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے, ہوتی نہیں ہے قبول. دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے, ہوتی نہیں ہے قبول. اب وہ دھیرے 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 نا اس کے اندر معاذ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور اسلامک بلیف پر کوشچن کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے دل و دماغ میں کہ یار اتنی باتیں بتاتے ہیں علماء لیکن ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کس پائیدان پر ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیتیں اگر صحیح ہو جائیں, اس کے اپوزٹ میں اگر بندے کی نیت صحیح ہو, مضبوط نیت ہو, تو آپ یقین کریں چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بہت بڑا مل سکتا ہے. کہ ایک بیچارہ گیا مدینے, غریب آدمی تھا, سائیکل وائیکل بیچ کر گیا مدینے, جھالیوں کے سامنے کھڑا ہے, جھالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے آقا سب بیچ کر آ گیا ہوں. آقا سنیے نا, سب بیچ کر آ گیا ہوں, گھر تھا وہ بھی بیچ دیا, دکان تھی وہ بھی بیچ دی, اب تو آپ کے در پر ہی رہنے آیا ہوں آقا. اب ظاہر ہے کہ کافی دیر آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, تو پولیس والوں نے یا وہاں کے لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بھگانا شروع کیا, چل بھیا. اور تھا لیکن یہ پکا, ہماری طرح کچا نہیں تھا, ایسا کٹر عاشق رسول تھا کہ اسے معلوم ہے کہ آقا سے کہہ دیا کام ہو گیا ہے. یہ تو وہ در ہے نا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو وہ در ہے نا کہ یہ کہہ دیں اور وہ ہو جائے گا, یہ کہیں کمال ہو جانا ہے. ان کے ہاتھ میں اللہ نے دونوں جہان کی کنجیاں عطا فرمائی ہے. وہ کہتا ہے جب اسے آگے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں نا تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ عشق میں دیکھو کیا کہتا ہے, کہتا ہے آقا یہ مجھے لے جا رہے ہیں, میں تو یہاں رہنے آیا ہوں. آپ سے عرض تو کی نا حضور کہ میں نہیں جاؤں گا, میں آپ کے در پر رہوں گا, میرا کچھ نہیں بچا ہے آقا, سب بیچ آیا ہوں. ہم تو بک گئے نا آپ کی راہ میں حضور, آپ رکھ لیجئے نا. اسے پکا یقین ہے کہ آقا کریں گے. پھر کہتا ہے آقا اب تو کرم فرما دیں, یہ گھسیٹ لے جا رہے ہیں مجھے. آقا حضور ذرا دیکھیں تو صحیح, آپ کے عاشق کو ہی لے جا رہے ہیں, میں تو آپ کے قدموں میں رہنے آیا ہوں. یقین مانیے اس کا عشق ایسا قبول ہوا نا, اسے لے جا رہے تھے, دروازے تک نہیں لے جا پائے, وہ دھب سے گرا اور اس کی روح نکل چکی تھی. اعلی حضرت نے نا عشق کی ڈیفینیشن اور اس کا ملنے والا فائدہ بیان فرمایا. لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, کیا لکھتے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ہاں یہ عشق ہے, عشق جو بچائے گا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اصل میں نا میرے اور آپ کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, جو بلیف سسٹم ہے, جو مانیتائیں ہیں, یہ بڑی کمزور ہیں. اگر تھوڑی آزمائش آ جائے نا ہم ہل جاتے ہیں. کاروبار میں لاس ہو گیا, یا اللہ اب میں کیا کروں گا. پھر دھیرے دھیرے وہ اس پر آتا ہے اللہ تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کیا, میں تو ہر سال مدینے پہ جاتا ہوں, تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے افضل ذات اللہ کے بعد کس کی ہے؟ اللہ کے حبیب کی.
اور اللہ کے حبیب نے جتنی آزمائشیں بظاہر ہماری تربیت کے لیے جھیلی ہے، یہ ہم اس کا 1% بھی نہیں جھیلتے. ہم پر کوئی پرابلم آتی ہے نا، ہمارا بلیف سسٹم اتنا کمزور ہے، ہل جاتے ہیں. اب کیا ہوگا، مجھے بیماری ہو گئی ہے، اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، جوانی میں مجھے بیماری دینی تھی. او بھائی تو ہے کون، تیرا ہے کیا؟ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے تجھے دے، تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تھوڑا سی ٹینشن ہو جائے مسجد کا رخ بدل دیتے ہیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سی رخ بدل جائے تو بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سی رخ بدل جائے، تھوڑا سی ہماری سچویشن گڑبڑ ہو جائے، منہ سے بدتمیزی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، گناہوں کی طرف بندہ چلے جاتا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، پہلے داڑھی والے تھے، پکے داڑھی والے، بعد میں مجھے ملے تو ان کی داڑھی نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے پوچھا، او بھائی، او میرے بھائی، میں نے داڑھی کہاں ہے؟ اس نے ذیشان پہ جانے دو. میں نے جانے دو ٹھیک ہے، داڑھی گئی کہاں؟ کلوز تھا مجھ سے تو میں نے کھل کر پوچھا، داڑھی گئی کہاں؟ تو نے کٹا دی یار. وہ کہتا ہے یار جانے دو نا اس ٹاپک کو. میں نے کہا کوئی نہیں جانے دینا، اب تو بتائے گا داڑھی کیسے کٹی تیری، کیوں کٹوائی تو نے داڑھی؟ وہ کہتا ہے یار گھر سے بڑا پریشر تھا. میں نے کہا گھر سے پریشر تھا؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وہ کہتا ہے سچائی تو یہ ہے کہ شادی کی عمر ہو گئی تھی، جہاں پر بھی میں فوٹو بھیجتا تھا وہ کہتے تھے داڑھی والا نہیں چاہیے. گھر والوں نے کہا یار داڑھی واڑی کٹا، شادی کے بعد رکھ لینا، اور میں نے کٹوا دی. میں نے کہا اب یقین کر لے تو اس بات پر کہ جو بھی تیرے ساتھ شادی کرے گی نا، تیرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہوگی. وہ کہے گا کیسی بات کر رہے ہو یار، بہتر کیوں نہیں ہوگی، آپ بدعا کر رہے ہو. میں نا بدعا نہیں کر رہا. جسے داڑھی والا سمجھ میں نہیں آیا، جسے اللہ کے حبیب کی سنت سمجھ میں نہیں آئی، وہ لڑکی تیرا گھر کیسے سمجھا لے گی؟ میں کہتا ہوں اس سے کرتا نا 100 نہیں 500 رشتے تیرے ریجیکٹ ہوتے، اور جو 501واں رشتہ ہوتا تیرا، اور وہ کہتی ہاں میں داڑھی والے سے کروں گی، اللہ کی قسم وہ تیرے گھر کو سنبھال لیتی. تو نے داڑھی کٹا دی یار. کل اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھائے گا کہ حضور شادی کے لیے داڑھی کٹا دی؟ اور ایسی شادیاں کرنی نہیں ہیں. تھوڑی سی آزمائش تھی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی آزمائش ہوئی، مار رہے ہیں، دھوئی ڈال رہے ہیں، آپ کو ٹاٹ کے اندر ڈال دیا، آپ آگ ڈالتے تھے. کوئی آ کر کہتا ہو بلال سن تو صحیح، اتنی آزمائشیں کیوں جھیلتا ہے، چھٹی لے لینا، بول دے میں نہیں پڑھتا اس نبی کا کلمہ، اتنی کیوں جھیلنا ہے؟ تیرے اوپر پتھر رکھ رہے ہیں، تیرے سینے پر کھڑے ہو رہے ہیں، تجھے ٹاٹ میں ڈال کے دھوئی ڈال دیتے ہیں، تو چھٹی لے لینا اس بات سے یار، کہہ دے نہیں پڑھتا میں کلمہ، میں اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا. بلال حبشی کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ بازار گیا ہے، ہاں بالکل گیا ہوں. برتن خریدے، ہاں ہاں خریدا ہے. مٹی کے برتن خریدے، ہاں مٹی کے برتن خریدے. کہا کیسے خریدتا ہے؟ کہا برتن اٹھاتا ہوں بجاتا ہوں کان کے پاس کہ ٹھوس ہے کہ نہیں ہے، ٹوٹ تو نہیں جائے گا، کچے گارے گا تو نہیں ہے. کہا تو برتن خریدتا ہے تو ٹھوک کے چیک کرتا ہے، میرا رب مجھے نبی کا غلام بنا رہا ہے تو ٹیسٹیفیکیشن تو ہوگی نا. I need to give my justification through my testification. جب آزمائش آتی ہے نا بندہ ہائے ہائے کرتا ہے، اور اللہ والے سبحان اللہ کہتے ہیں. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ میرے رب نے آزمائش ڈالی ہے، اب وہ مجھے چیک کر رہا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اسے کسی منصب پہ لایا جائے، یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اسے مرتبہ دیا جائے، یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. کتابوں میں آتا ہے کہ آزمائشیں جب آتی ہیں اس کے 2 سبب میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے. ایک سبب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بندے کا گناہ جھاڑ دیتا ہے، اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ اسے مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اب جب بھی آزمائش آئے نا، جب بھی پرابلم آئے نا، یقین ماننا میرا آزمایا ہوا ہے، خدا کی قسم جتنی بڑی ٹینشن ہو نا اتنا مسکرا کر کہنا اللہ تیرا شکر ہے. آپ کی پرابلم جو بھی ہو اس کا سلیوشن تو آئے گا، لیکن آپ کو کھڑے رہنے کے لیے اسٹرینتھ مل جائے گی. جب آپ کہتے ہیں اے اللہ، اے مالک، اے میرے رب، اے رحمان، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر کرم فرمایا. ارے ذرا محفل میں نظر ڈالے کوئی اور سارے لوگ آنکھ والے ہوں، ایک اندھا ہو نا، تو اسٹیج پر کھڑے ہوئے آدمی کی نظر کہاں پڑتی ہے؟
کہاں پڑتی ہے نظر؟ اس اندھے پر کہ یہ یار یہ سب سے الگ ہے. مطلب جس پر نظر پڑی ہے وہ سب سے الگ ہے. تو جو آزمائش میں رب کی رحمت بھی اس طرف متوجہ ہے, جو پریشانی میں رب کی رحمت بھی اس طرف متوجہ ہے. تو آپ کی آزمائشیں, آپ کی پرابلمز, آپ کی تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے رب پر یقین مضبوط کر لیا جائے. اور رب پر یقین مضبوط کرنے کے جو سب سے پہلا سبب ہے, جو سب سے پہلا طریقہ ہے, وہ یہ کہ نیتیں ہماری صحیح ہونا شروع ہو جائیں. نیت صحیح کرنا شروع کریں, نیت صحیح کرنا شروع کریں. ہماری دوستیاں بھی مطلب کے لیے ہیں, ہماری دشمنیاں بھی مطلب کے لیے ہیں, ہمارا کاروبار بھی مطلب کے لیے, ہمارا مسجد میں آنا بھی مطلب کے لیے ہوتا جا رہا ہے, ہمارے اجتماعات میں آنا بھی مطلب کے لیے ہوتا جا رہا ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ میں جو کام کروں وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر کروں. وہ ہے نا, وہ ہے نا کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, آج کے اس سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی بات کہ ہم ہر اچھے کام سے پہلے اچھی نیت کریں. بولیے کیا کریں گے؟ ہر اچھے کام سے پہلے کیا کریں گے؟ دوسری بات آپ نے کیا سیکھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں رکھنا ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. ہمیں ایسا رکھنا ہے کہ یہ جو کریں گے بہتر کریں. اللہ کے حبیب جو عطا فرمائیں گے اللہ کے کرم سے وہ بہتر عطا فرمائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جب آزمائش آئے, پرابلم آئے, ٹینشن آئے, آپ فیل ہو جائیں کہیں, تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ مسکرائیے. آپ جب مسکرائیں گے نا تو آپ کو ایسی اسٹرینتھ مل. چلے سارے لوگ مل کر مسکراتے ہیں, مسکرائیے. جب آپ مسکراتے ہیں نا تو آپ کے چہرے اور آپ کا دل ویسے ہی کھل جاتا ہے. آزمائش آئے نا مسکرا دیا کرو آپ, اور مسکرا کر کرو الحمدللہ, کہو نا. اب اپنی پریشانیوں کو یاد کر کے اور مسکراؤ اور کہو الحمدللہ. کوئی قرضے میں ہونا تو قرضے کو یاد کر کے کہو الحمدللہ. ہم مسلمانوں کو تو تربیت بھی یہی کی گئی ہے کہ کوئی پوچھے کیا حال ہے تو یوں نہیں ہاں بڑا بے حال ہے. ہم تو کہتے ہی ایک ہی چیز ہیں, بھلے ابا کا انتقال ہوا ہے گھر پر, کوئی پوچھے بھیا کیا حال ہے, الحمدللہ علی کل حال. ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ہے. ہم تو ہیں نہیں نا ویسے. اور اسلام مذہب ہمیں یہی سکھا رہا ہے. جب آزمائش آتی ہے نا تو اچھا اخلاق والا بھی بگڑ جاتا ہے. جیسے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سلیپر کلاس میں آپ ٹریول کر رہے ہوں یا کسی بھی ٹرین میں آپ ٹریول کر رہے ہوں, آپ کی سیٹ کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے جس میں آپ بیگ رکھتے ہیں, اگر کوئی ایکسٹرا بیگ رکھ لے تو تھوڑی سی آزمائش ہے آپ کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, لیکن اس وقت آپ کا اخلاق نکل کر آتا ہے, اے بھائی کیا سمجھا ہے, بمبئی کے ہم نکل بیگ, جانا نہیں جانا صحیح سے. یہاں اخلاق نکل کر آتا ہے. بھیا میں کہتا ہوں اسی جگہ تو ایسا کر لیتا. یار میں اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں میرا بھی ایک سامان ہے, تھوڑی مہربانی ہوتی ہے آپ تھوڑا سی ہٹا لیتے. تو آپ کہو گے دیکھو حاجی صاحب گھی آج کل سیدھی انگلی سے نہیں نکلتی. تو میں نے کب کہا گھی انگلی سے نکال, چمچ سے نکال. تو ٹیڑھی انگلی کو کرتا ہے. ہمارے یہاں کہاوت ہے گھی الٹی ٹیڑھی انگلی سے نکلتی ہے. میں کہہ رہا ہوں بھیا تو چمچ سے نکالنا, انگلی کا استعمال ہی کیوں کر رہا ہے؟ انگلی سے ویسے بھی نہیں نکلے گی گھی, تو گھی نکال ہی کیوں رہا ہے؟ چمچ سے نکالنا, اور گھی کم کھا, مسئلہ ہی ختم ہے. ہمارے یہاں یوں کہاوت ہے کہ بھیا میں تو ٹیڑھی انگلی سے نکالوں گا, تو سیدھی انگلی سے بھی مت نکال, تو چمچ نکال. تو گھی کو تھوڑا گرم کر لے, اس کو پلٹ لے. ایک سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک خوش طبعی کے طور پر یہ بات عرض کری. ہمارے یہاں کہتے ہیں دیکھو حاجی صاحب جتنے سیدھے ہم رہیں گے نا لوگ اتنے ٹیڑھے ہو جائیں گے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ سیدھے آدمی کے ساتھ ٹیڑھا ہو جائے کوئی. جو سیدھا چلتے چلتے ٹیڑھا چلتا ہے نا اس کے ساتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں لوگ. آپ سیدھے ہی چلو. الیاس قادری سیدھے سیدھے چلے, پوری دنیا میں چھا گئے. میرے رضا سیدھے سیدھے ہی چلے, قیامت تک رضا رضا ہوتا رہے گا انشاءاللہ. غوث پاک سیدھے سیدھے چلے, ہماری نسلیں بھی جب پریشان ہوں گی تو کہیں گے یا غوث پاک المدد. آپ کہتے ہو سیدھا چلنے میں فائدہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں صرف فائدہ ہی سیدھا چلنے میں, فائدہ ہی سیدھا چلنے میں. آپ کے اور آپ کے بچوں کی امی لڑائی اس لیے ہے کیونکہ آپ سیدھا نہیں چل رہے ہو. آپ کو میں تو بہت سیدھا چل رہا ہوں. میں کہوں بھیا سیدھا کہاں چل رہا ہے تو, میں تو سب کر رہا ہوں.
پیسے کما کر دے رہا ہوں, بچے بھی سنبھال رہا ہوں, لیکن ہر چھوٹی بات پہ لڑ لیتی ہے. تو گڑبڑ یہی ہے کہ تو لڑنے کیوں دے رہا ہے. اصل میں ہماری بہت ساری پرابلم کا سلوشن ہے نا اسی بلیف سسٹم پہ رکھا ہے. میں ابھی بھی اپنے ٹاپک کے ارد گرد ہوں. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا اس کے اخلاق ہمیشہ اچھے ہوں گے. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا آزمائشوں میں بھی الحمدللہ کہے گا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نہیں نکالے گا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ ہر چیز میں اپنے رب کو یاد کرے گا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ نمازیں نہیں چھوڑے گا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ عشق مصطفیٰ اس کے دل میں ہوگا. عشق مصطفیٰ اس کے دل میں ہوگا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا اسے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہرا سکتا, کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. وہ ایمان والے ہی تھے نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جا کر کوئی کہتا ہے اگر کوئی آپ سے کہے سدرۃ المنتہا گئے, یہاں گئے, وہاں گئے, مانو گے؟ بلیف تھا نا. بلیف کیا کہتا ہے ان کا؟ انہوں نے پہلا پوچھا یہ بتاؤ کہا کس نے؟ کہا تو وہی جو آخری نبی کہتے ہیں خود کو. کہا نبی نے کہا بات ختم. بلیف ہے نا. اور جس کا بلیف نہ ہو وہ کوشچن کرے گا. بلیف بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سے اگر کوئی درس نہ بھی لے جائے نا تو ایک درس ضرور لے جائیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور اپنے بچوں کو ایمان کی مضبوطی کے واقعات سنائیں. ایک اللہ کے بندے تھے, نیک بندے, اللہ کے ولی. آپ کے انگوٹھے میں کوئی بیماری ہو گئی, وہ کاٹ دیا گیا. جب بیماری ہوئی تب بھی کہا الحمدللہ, جب کٹ گیا تب بھی کہا الحمدللہ. پیر میں بیماری آ گئی, پیر کٹ گیا, کہا الحمدللہ. دونوں پیر کٹ گئے الحمدللہ, دونوں ہاتھ کٹ گئے الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضرت سب میں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی اگر میرے ہاتھ پر نہیں ہے تو میرے رب نے دیکھنے کی تو قوت دی ہے نا. جس کو دیکھنے کی بھی قوت نہ اسے کیا کہو گے تو. اور ہم ایمان والوں کے لیے نا دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف رکھ کے اس کی کنجی لگا کر آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے اور ایک طرف کہا جائے ایمان چھوڑ دو. میں کہتا ہوں ایسے ہزار جہاں, وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, ایسے کروڑوں جہان بھی قربان اس ایمان کے جو نبی کے نام پر زندگی جیتے ہوں. تو اپنے آپ کو مضبوط کریں. یہ وقت گزر جائے گا. آپ کی غریبی ہے, غریبی میں رہ کر دنیا سے ایک دن چلے جاؤ گے, لیکن ایمان نہیں گیا تو پیسہ ایمان نہیں لا کے دے سکتا. آپ امیر ہو, امیری میں رہ کر دنیا کٹ جائے گی, لیکن ایمان چلے گیا تو واپس نہیں آئے گا. اور پھر میں پلٹوں, یہ ایمان کی کمزوری کہاں سے ہوتی ہے؟ دکھاوے سے. اور دکھاوا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اچھی نیت نہ کرنے کی بدولت سے. آخری بات کہوں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو جنت میں عمل کی وجہ سے جائے گا. کسی نے کہا حضور عمل نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ کہا میں یہ نہیں کہتا کہ عمل نہ کرے, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اعمال کے پیچھے کی گئی نیتیں جو ہیں اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے. تو نیت کر لیں کہ اچھی نیت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین اور یہاں جمع حاضرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ لیٹس برنگ دی ٹرو کلرز آف اسلام. ہم لوگوں تک مذہب اسلام احسن انداز میں پیش کرنے کی جستجو لیے دنیا بھر میں الحمدللہ کام کر رہا ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے